السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی پہلی محبت کا پارٹ 2 ہے۔ 1 سال میں ہی اس نے پہلے پرائیویٹ میٹرک کیا اور پھر انٹرمیڈیٹ کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر شہر جا کر کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ دن بھر پڑھتا اور شام کو کسی جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ اس طرح اس نے کمانا بھی سیکھ لیا۔ وہ ہر طرح سے خود کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ شبانہ کے چند کہے ہوئے جملوں نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا کہ اس نے گرتے ہوئے بھی خود کو سنبھال لیا۔ بالآخر مجید نے انجینئرنگ پاس کر لی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب بھی وہ شبانہ کو نہیں بھولا تھا، بلکہ اب تک اس کی اس بات پر غور کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ اس نے ماضی پر نظر ڈالی اور سوچا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ایک لڑکی نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ شبانہ سے معذرت نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ شاید اس میں کام کرنے کی لگن کبھی پیدا نہ ہوتی۔ اگر وہ چند اچھے جملے اس طرح نہ کہتی۔ ان چند جملوں نے اس پر تو جادو سا کر دیا تھا۔ اسی کزن کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، چاچا کے گھر میں، جہاں پہلی بار اسے شبانہ ملی تھی۔ ایک بار پھر سب مہمان شادی والے گھر میں جمع ہو گئے۔ اس بار شبانہ نے خود آگے آ کر مجید سے کلام کیا، اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں اب خود تم سے ملنا چاہتی تھی۔ جب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ تم کتنے اچھے ہو۔ میں نے تم کو غلط سمجھا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، کہ تم نے محنت کی اور اپنا مقام بنا لیا۔ اگر تم محنت نہ کرتے اور بھٹک جاتے تو تمہیں اپنی منزل کبھی نہ ملتی۔ اس پر مجید گویا ہوا۔ منزل ابھی نہیں ملی، ابھی بہت دور ہے۔ وہ کہنے لگی، دور نہیں، مل جائے گی، مگر حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ ایک اشارہ تھا، جیسے مجید نے سمجھایا اور انجانی کیفیت میں ڈوب گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اور شبانہ کے جذبات سے گھر والوں کو ضرور آگاہ کرے گا۔ انہی دنوں والد صاحب وطن لوٹ آئے۔ انہوں نے گھر کے حالات کا جائزہ لیا اور مجید کی ترقی سے بہت خوش ہوئے۔ اب وہ ایک تعلیم یافتہ اور روزگار نوجوان تھا۔ والد نے فخر سے اسے گلے لگا لیا۔ اب گھر میں اس کی شادی کی تذکرے شروع ہو گئے۔ اسی دوران والد صاحب نے چھٹی ختم ہو گئی اور واپس چلے گئے۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرے اور لیلی کو بہو بنا کر لے آئے۔ لیلی بھی اکلوتی تھی اور اپنے والد کی تمام جائیداد کی وارث تھی۔ جلد ہی امی جان نے خاندان بھر میں یہ بات پھیلا دی کہ لیلی میری بہو بنے گی۔ مجید سے اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس بات کا جب شبانہ کو پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئی۔ ادھر میری بڑی بہنوں اور امی نے قسمیں دے کر بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ لیلی سے منگنی کر لے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بابا جان گھر پر نہیں، مجھے ان کی رائے لینی ہے، ان کے بغیر پوچھے میں کیسے منگنی کر لوں۔ ماں نے اسے کہا کہ یہ منگنی تمہارے والد کی رضا سے ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے ان کی رائے معلوم کر لی ہے۔ یوں والدہ نے بھائی کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے خاوند کی رضا لیے بغیر لیلی سے اس کی منگنی کر دی اور سوچ لیا کہ شوہر کو میں بعد میں مناؤں گی۔ بابا جان تو ہزاروں میل دور تھے۔ ان کو اس رشتے کے طے ہونے کا کوئی علم نہ تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ سخت برہم ہوئے اور گھر آگے امی سے پوچھا کہ تم نے گھر کے اہم معاملات سے مجھ کو کیسے خارج سمجھا؟ بغیر سوچے تم نے میرے بیٹے کی منگنی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ تمہارا حق ہے تو میرا بھی حق ہے۔ اب میرا بیٹا یہ شادی نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا یہ تنازع انا کا مسئلہ بن گیا اور امی روٹھ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ ادھر
والد صاحب نے خاندان بھر میں اعلان کر دیا کہ مجید کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ خبر شبانہ کے کانوں نے سنی، اس کے تن مردہ میں جان آ گئی۔ اس کے خواب ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ اسی دوران اس کا ایک اچھا رشتہ آیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس سے مجید کی ہمت بڑھی اور اس نے گھر میں کہہ دیا کہ میں شبانہ کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ تینوں بہنیں ماں کی طرف تھی جبکہ والد صاحب بیٹے کی طرف۔ بے شک مجید بھائی باپ کی حمایت پا کر خوش تھا، لیکن وہ ماں کے گھر سے چلے جانے پر افسردہ بھی بہت تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، بلا ماں کو خفا کر کے کون خوش رہ سکتا ہے؟ میں تو مجید کے ساتھ ہی اپنے پریشان بھائی کو تسلی دیتی تھی کہ تم امی کو منا کر لاؤ اور باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، کیونکہ بابا جان تو اب ان کو منانے نہیں جائیں گے، ہم ہی جائیں گے۔ ہم دونوں بہن بھائی ماموں کے گھر گئے اور انہیں منا کر گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مجید تو نہ ماں کی پسند سے شادی کرے گا اور نہ ہی باپ کی پسند سے۔ کچھ دن خاموشی رہی، پھر بھائی نے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ شادی وہ شبانہ سے کرے گا ورنہ گھر پر نہیں رہے گا۔ بیٹے کی محبت دیکھ کر والدین راضی ہو گئے اور یوں میرے بھائی کی شادی شبانہ سے ہو گئی۔